دوستو، موسم سرما ہو یا موسم گرما، موسم بہار ہو یا موسم خزاں، چائے کا موسم ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ چائے پاکستانیوں کے خون میں کچھ یوں رس اور بس چکی ہے کہ اگر یہ صبح اٹھتے ہی چائے کے چند گھونٹ اپنے حلق سے نہ گزاریں تو ان کا سارا دن برا گزرتا ہے اور ان کے سر میں درد لگ جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ چائے کی دریافت کیسے کی گئی تھی؟ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ شروع میں چائے کو پیا نہیں بلکہ کھایا جاتا تھا؟ آج کی یہ ویڈیو ہوگی چائے کی تاریخ کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا۔ دوستو، اگر ہم بات کریں چائے کی دریافت کی تو اس کا صحرا چینی بادشاہ شی نونگ کے سر جاتا ہے۔ شی نونگ چینی کسان بھی تھے اور ایک بادشاہ بھی تھے، اور چینی عقائد کے مطابق وہ زراعت کے بانی بھی تھے۔ اس حوالے سے دو بڑی کہانیاں مشہور ہیں۔ نمبر 1، چینی بادشاہ شی نونگ جنگل میں اپنی مذہبی یاترا کے لیے گئے اور وہاں پر انہوں نے غلطی سے کوئی زہریلی جڑی بوٹی کھا لی، اور جب وہ مرنے ہی والے تھے تو اچانک سے ایک پتا اڑتا ہوا آیا اور آ کر ان کے منہ کے اندر چلا گیا اور اس کو انہوں نے چبا لیا، اور اس طرح وہ مرنے سے بچ گئے۔ تو اب ان کو لگنے لگ گیا کہ یہ جو پتا آ کر میرے منہ میں گیا تھا اس وجہ سے میں بچ گیا ہوں، تو انہوں نے اپنی رایا کو حکم دیا کہ وہ بھی اس پتے کا استعمال کریں اور اس کے فوائد سے مستفید ہوں۔ دوستو، اس حوالے سے ایک اور کہانی بھی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شی نونگ جب جنگل میں پانی ابال رہا تھا تو ایک پتا آ کر اس کے پانی کے اندر گر گیا، اور جب اس نے اس پانی کو پیا تو اس کو نہ صرف اس کا ذائقہ پسند آیا بلکہ اس کو پینے کے بعد اس کے بدن کے اندر چستی بھی آ گئی تھی۔ دوستو، کچھ ہسٹورینز تو ان کہانیوں کو صرف کہانیاں بتاتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق چائے کی پہلی کاشت اسی خطے میں تقریباً 6000 سال قبل کی گئی تھی۔ دوستو، جب بادشاہ نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ وہ اس مشروب کا استعمال کریں تو دیکھتے ہی دیکھتے چین کے لوگوں نے اس مشروب کا یوں استعمال کیا کہ یہ مشروب پورے چین کے اندر پھیل گیا، اور اس کے بعد جو سیاح اور تاجر اس خطے میں آتے تھے ان کے ذریعے یہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ دوستو، ابھی تک چائے کو صرف چین کے اندر ہی اگایا جاتا تھا اور باقی ممالک اسے چین سے خریدا کرتے تھے، لیکن 9ویں صدی میں جب چین کے اوپر ٹینگ ڈائناسٹی کی حکومت تھی، ایک جاپانی مونک چین آیا اور اس نے اس چائے کے پودے کو تحفتاً جاپان کے اندر لے جا کر انٹروڈیوس کروایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جاپان والوں کو یہ ڈرنک اتنی پسند آئی کہ چائے جاپان میں بھی مقبول ہو گئی۔ 16ویں صدی کے اندر ڈچ تاجر چائے کو لے کر یورپ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے چائے یورپ کے اندر بھی مقبول ہو گئی۔ برطانیہ میں چائے کی مقبولیت کا صحرا ملکہ کیتھرین آف برگنزا کے سر جاتا ہے۔ ملکہ کیتھرین پرتگال کے ایک اہم خاندان کی رکن تھی۔ ملکہ کیتھرین نے 1661 میں شہنشاہ چارلس دوئم سے شادی کی۔ سن 1662 سے 1685 تک برطانیہ کی ملکہ رہنے والی اس غیر ملکی خاتون نے چائے کو برطانوی اشرافیہ کا ایک پسندیدہ مشروب بنا دیا۔ برے صغیر پاک و ہند پر قبضہ کرنے والی ایسٹ انڈیا کمپنی چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اس چائے کی فصل کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم کر لے، اپنی منوپلی قائم کر لے، تاکہ ان کو چائے خریدنے کے لیے چینی لوگوں کا مرہون منت نہ رہنا پڑے۔ اس مقصد کے لیے ایک برطانوی ماہر حیاتیات رابرٹ فارچون کو مقرر کیا گیا کہ وہ کسی طرح ایک خفیہ آپریشن کے ذریعے چین سے چائے کے پتے چرا کر لے آئیں۔ رابرٹ اپنا روپ بدل کر چین میں چائے کی کاشت کرنے والے پہاڑوں میں ایک خطرناک مشن پر نکل گیا۔ یہاں سے اس نے چائے کے پودوں کو بھارت کے علاقے دارجلنگ میں اسمگل کیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد دارجلنگ کے اندر چائے کو کاشت بھی کیا جانے لگا۔ دوستو، مزے کی بات یہ ہے کہ شروع میں چائے کو پیا نہیں بلکہ کھایا جاتا تھا۔ چائے کو پینے کا رواج تو ابھی 1500 سال پرانا ہی ہے، لیکن شروع میں چائے کو بطور ایک سبزی کے استعمال کیا جاتا تو کہیں پر گندم کے ساتھ ملا کر کھایا جاتا۔ برے صغیر میں بھی شروع میں چائے کو ایک دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا۔ چائے کی پتیوں کو پانی کے اندر ابال کر قہوہ بنایا جاتا اور اسے پیا جاتا تھا۔ تو یہ تھی دوستو چائے کی مکمل تاریخ، اور یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجیے گا۔